بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور، یہ آج کا ویڈیو ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے کہ ہم اپنی کنسٹرکشن سائٹ میں بلاک مسنری کا جو مارکنگ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ریفرنس کے لیے گریڈ لائن مارک کریں گے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ جو گریڈ لائن ہم مارک کریں گے ویورز، اس کو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی گریڈ لائن سے ڈرائنگ میں جو میجرمنٹ دیے ہوتے ہیں بلاک مسنری کے جو والز آتے ہیں، اسی گریڈ لائن سے پھر انجینئر نے یا سائٹ پر فورمین نے اپنی میجرمنٹ پوری کرنی ہے، اور ہمارے اسی گریڈ لائن کو ریفرنس لیتے ہوئے انہوں نے اس بلاک مسنری کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جیسے کہ اس ڈرائنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ ہمارے پاس اس فلور کا ڈرائنگ گیون ہے جو کہ 11 to 15 فلور تک ہے، اور اس میں ہمارے پاس گریڈ لائن بھی گیون ہے۔ صحیح ہو گیا؟ آپ ریفرنس کے طور پہ کوئی بھی 2 3 4 گریڈ لائن کو مارک کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، اور میرے پاس ڈرائنگ میں کوئی 4 پوائنٹ گیون ہے، اس کو مارک کریں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ 4 پوائنٹ آپ ایک ہی ٹائم میں مارک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سینٹر میں کوروال آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کرا دی کہ جدھر میں نے انسٹرومنٹ لگائے ہوئے ہیں اس سے کوروال کا پرلی سائڈ نظر نہیں آتا، مطلب جدھر انسٹرومنٹ لگے ہوئے ادھر سے 3 پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ لگانے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹ شفٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ ڈرائنگ ہے ویورز 11 to 15 فلور، ٹھیک ہو گیا؟ اور میں اگر بات کروں اس کنسٹرکشن سائٹ کی اور ڈرائنگ کی، تو گراؤنڈ فلور سے لے کے 5th فلور تک ڈرائنگ الگ ہے، پھر 6 نمبر فلور سے 11 تک ڈرائنگ الگ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کالم چینج ہو رہے ہیں، کالم کی جو ویڈتھ ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہو رہے، اسی وجہ سے آپ جس فلور پر ورکنگ کریں گے اس کو فالو کرنے، اسی کی ڈرائنگ کو فالو کرنے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ اس میں یہ گریڈ لائن نمبر 3 شو کیے، سیریل نمبر یہ سٹارٹ ہو رہے گریڈ لائن نمبر 1 2 3 4، اور اس سائڈ پر جو میں اگر بات کروں اس کی الفابیٹی کی، تو وہ گریڈ لائن نمبر ABCD اس طرح کنٹینیو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ لائن نمبر C اور 3 پر ہمارے پاس ڈرائنگ میں ایک پوائنٹ گیون ہے جو کہ ان دونوں گریڈز کا انٹرسیکشن پوائنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اسی پوائنٹ کو مارک کرنے، اور اس کے پیرالل ایک پوائنٹ اور بھی ہے، یہ والا ایک یہ پوائنٹ ہے، 3 ہو گئے، اور ایک یہ پوائنٹ ہو گئے، 4 پوائنٹ آپ نے مارک کرنے ایگزامپل کے طور پہ۔ اور آپ نے 90 کے لیے لائن میں اگر آپ کو ایزی ہو سکے تو آپ لائن میں بھی اس کو مارکنگ دے سکتے ہیں، جیسے کہ یہ نیچے گریڈ لائن نمبر B لگا ہوا ہے، وہ گریڈ لائن نمبر 3، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیچے فلور پر جا کے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، اس کا جو کمپلیٹلی پروسیس ہوگا، جو طریقہ کار ہوگا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو گریڈز ہم مارک کر دیتے ہیں اس کا مین کنسپٹ کیا ہوتا ہے، اور مارک کرنے کا طریقہ کار کس طرح ہوگا۔ جیسے کہ ڈرائنگ میں نے آپ کو چیک کرا دیا ویورز کہ اس میں گریڈ لائن نمبر 3 اور B پہ یہ ایک انٹرسیکشن پوائنٹ گیون ہے، اور اس کی میں اگر لینتھ کی بات کروں تو اس انٹرسیکشن پوائنٹ 1 سے 2 کے درمیان ڈسٹینس ہے 10.56، اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ 6.70 ہے۔ یہ اسی کوروال میں ڈور نمبر 1 ہے، اور اس سائڈ پر میں اگر بات کروں ڈور کی، تو یہ وہ 3 ڈور ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈرائنگ میں بھی چیک کرا دیا، 1 2 3، اور اس سائڈ پہ ایک ہی ڈور ہے ویورز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ مین کہ اسی کوروال کے ٹوٹل 4 ڈور ہیں۔ میں دوبارہ اسی پوائنٹ پر چلا جاتا ہوں جدھر ہم نے گریڈ لائن مارک کی ہوئے، یہ گریڈ لائن نمبر B
اور گریڈ لائن نمبر 3 کا انٹرسیکشن پوائنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو گریڈ لائن نمبر 3 کے لیے آپ کے پاس یہ ایک لائن بن گیا۔ اور میں اگر بات کروں گریڈ لائن نمبر بی کا، تو گریڈ لائن نمبر بی کا بھی جدھر بھی میں کھڑا ہوں رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پر یہ گریڈ لائن نمبر بی جا رہے، اور یہ فارورڈ سمت میں یہ گریڈ لائن نمبر 3 کے لیے آپ کے پاس لائن بن گیا، اور یہ گریڈ لائن نمبر بی کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن بن گیا۔ ایکوریسی کے لیے، آسانی کے لیے آپ ان کو ایک کور پوائنٹ بھی لائن کے لیے لگا سکتے ہیں، تاکہ وہ انٹرسیکشن پوائنٹ اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اسی پوائنٹ سے یہ اپنے لیے 90 بنا سکتے، بلاک مسنری کا ورکنگ چیک کر سکتے ہیں، اس کی میجرمنٹ۔ یہ بھی گریڈ لائن نمبر بی کا ایک پوائنٹ لگے ہوئے ویورز، اور یہ اس کے ساتھ ہی 90 کے لیے دوسرا پوائنٹ بھی لگے ہوئے۔ تو 80 مین کی گریڈ لائن نمبر بی کے ہمارے پاس ٹوٹل 4 پوائنٹ ہو گئے، جدھر میں کھڑا ہوں 2 پوائنٹ یہ ہو گئے، اور اسی کوروال سے لیفٹ سائڈ پر یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ گریڈ لائن نمبر بی کے 4 پوائنٹ ہو گئے، اور گریڈ لائن نمبر 3 کے لیے بھی آپ بے شک 4 پوائنٹ لگا لیں، 2 کوروال کے ساتھ ہی اور 2 لائن کے لیے۔ یہ کوروال کے ساتھ پہلا نمبر پوائنٹ ہو گیا گریڈ لائن نمبر 3 کا، اور اس کے ساتھ ہی لائن میں آپ نے گریڈ لائن نمبر 3 کا یہ ایک پوائنٹ مارک کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 2 پوائنٹ ادھر ہو گئے گریڈ لائن نمبر 3 کے، اور کوروال سے پرلی سائڈ پہ بھی 2 پوائنٹ ہو گئے گریڈ لائن نمبر 3 کے، اور ان کو آپ نے پھر لیول بھی دینے، جیسے کہ یہ ایک لیول لگے ہوئے APPL +1 میٹر۔ اور میں اگر بات کروں ایلیویشن کا، تو اس APPL کا جو ایلیویشن ہے 0.00 سے یہ 66.55 میٹر ہے، یہ APPL +1 میٹر والے لیول لگے ہوئے، اور اس سلیب کا جو ٹاپ لیول ہے وہ 66.55 میٹر ہے 00 لیول سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس بلڈنگ کا جو 0.00 لیول ہے اس سے اس سلیب کا ٹاپ اتنا آپ ہے 66.55 میٹر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ویورز کہ سیم اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کو گریڈ لائن مارک کر سکتے ہیں۔ گریڈ لائن نمبر بی میں نے اس کو جو کہ ڈرائنگ میں ہمیں گیون ہے چوز کر لیا، اور گریڈ لائن نمبر 3، اور اسی کوروال کے پیرالل گریڈ لائن نمبر 2 اور سی۔ اور اس کو ریچیک کرنے کے لیے آپ نے ڈسٹینس معلوم کرنا، اس کے لیے آپ ایک کلک ادھر کر دیں، ایک ادھر، تو یہ دیکھتے ہوئے اس کی یہ 84 سینٹی میٹر آئے۔ اسی کوروال سے آپ گریڈ لائن نمبر 3 کا یہ ڈسٹینس بھی ریچیک کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو سائڈ پر مارکنگ کر دیا آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بلاک مسنری والا ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گا، تو اسی پہ لائن ڈوری لگا کے بھی آپ اسی بلاک مسنری کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو گریڈ لائنز بن گئے اسی سے ہم 90 لے سکتے ہیں ویورز، جیسے کہ نیچے فلور پر بھی لگے ہوئے، جو کہ یہ فلور نمبر 13 ہے، اور کنٹینیو یہ سارے فلوروں پر سیم اسی طرح مارکنگ ہوا پڑے۔ آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ گریڈ لائن ہمارے پاس سیم رہے گی، اور اس کے جو ڈرائنگ ہے کالمز کے وہ چینج ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کرا دیا کہ فرسٹ فلور سے 5th نمبر فلور تک کالمز الگ ہے، 6 نمبر فلور سے پھر جو ہے نا 11 نمبر فلور تک کالم الگ ہے، اس کا ڈرائنگ بھی الگ ہی ہوگا، 11 سے 15 تک الگ ہے، صحیح ہو گیا۔ گریڈ لائن ایک ہی ہے، آپ کے پاس جتنی بھی ہائٹ ہوں گی، جتنے بھی فلور ہوں گے، اس میں گریڈ لائن ایک ہی رہے گا۔ اور میں اگر بات کروں اس کی مارکنگ کی، تو مثال کے طور پہ آپ نے اسی پوائنٹ کو پس پی ٹی لے لیا، تو آپ اس کو اس لائن کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں، یا اسٹیک آؤٹ کی مدد سے بھی، جو طریقہ آپ کو ایزی لگے۔ اسٹیک آؤٹ کی مدد سے آپ ایک ایک پوائنٹ کو مارک کر سکتے ہیں، اور اس لائن کی مدد سے آپ نے اگر اس پوائنٹ کو فرسٹ پی ٹی میں لے لیا، اور اس کے پیرالل جو پوائنٹ ہے اس کو سیکنڈ پی ٹی لے لیا، تو ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 10.56 میٹر ہے، وہ میں آپ کو ڈرائنگ میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں چیک کرا دوں گا۔ اور رائٹ سائڈ پہ یہ جو ڈسٹینس ہے 6.70 میٹر ہے۔ تو
اس پوائنٹ کے لیے آپ نے رائٹ سائڈ آپ سیٹ میں 6.70 میٹر لکھنے، اور یہ کوئی رینڈملی آپ سیٹ لگا لے کوئی بھی اس پوائنٹ کے لیے۔ اور میں اگر بات کروں لیفٹ سائڈ کی، تو لیفٹ سائڈ کے لیے آپ مائنس آپ سیٹ کوئی دے دے، 3 میٹر 2 میٹر 4 میٹر کوئی بھی لگا سکتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ کا پوائنٹ آپ مارک کر سکتے ہیں۔ اور کنٹرول پوائنٹ آپ اپنے لیے ایم ای پی کی جو اوپننگ پلیس ہے اس میں بھی شپ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس بلڈنگ میں اوپننگوں کا کور وال ہوگا اس میں بھی لیزر انسٹرومنٹ کی مدد سے آپ شپ کر سکتے ہیں، یا آس پاس کسی بلڈنگ پر آپ ریفلیکٹر شیٹ کو لگا کے بھی اپنے لیے کنٹرول پوائنٹ شپ کر سکتے ہیں۔ اور کنٹرول پوائنٹ شپ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی ایک آدھا کالم ری چیک کر دیں کہ آپ نے جو کنٹرول پوائنٹ شپ کیے یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اپنے کام کی ایکوریسی کا۔